بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب ہم حج کے لیے خاص روحانی تیاری کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سفر حج و عمرہ کے لیے زاد راہ ساتھ لے لو، اور سب سے بڑا زاد راہ تقویٰ ہے، یعنی اصل راستے کا سامان اللہ کی پسند و ناپسند کا خیال رکھنا، نافرمانی سے بچنا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کی تیاری کیسے کرنا ہے؟ حج و عمرہ رزق حلال سے کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے کہ اے رب، جب کہ اس کا کھانا پینا، لباس اور غذا سب حرام ہیں، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ حج مقبول سے حقوق اللہ سے متعلق تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد کی معافی تلافی کر کے جانا ہوگا۔ وہ صرف زبانی توبہ سے معاف نہیں ہوتے۔ مثلاً اگر کسی سے زیادتی کی ہے تو اب اس مظلوم سے نہ صرف معافی مانگنا ہوگی، بلکہ اگر اس سے کوئی چیز آپ نے چھینی ہے تو وہ اسے واپس لوٹانا ہوگی۔ کسی بیوہ کی کسی چیز پر قبضہ کر لیں اور کہیں کہ میں دل سے سچی توبہ کرتا ہوں، اور وہ چیز واپس نہ کریں تو یہ معافی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں۔ اسی طرح قرض، وراثت اور حقوق العباد کے دیگر معاملات میں حقداروں کو ان کا حق لوٹانا ہوگا۔ ہاں، اگر مظلوم دنیا سے رخصت ہو گیا اور بہت کوشش کے باوجود اس کے وارث بھی نہیں مل پا رہے، تو اس چیز کو یا اس کے مطابق رقم کو صدقہ کر کے پھر خدا سے معافی مانگنا ہوگی، اور پھر آپ کو اپنے سفر کا آغاز کرنا ہوگا۔ حج و عمرہ پر روانہ ہونے سے کم از کم ایک ماہ پہلے حج و عمرہ کے موضوع پر مستند کتابیں پڑھنا شروع کر دیں۔ یوٹیوب لیکچر سنیے، حج تربیتی پروگرام میں شرکت کیجیے۔ حج ہمیں کیا سکھائے گا، ہمیں کس قسم کا متقی انسان بنائے گا، یہ لازم تو نہیں، لیکن کوشش کیجیے کہ نفل روزانہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کیجیے کہ اے اللہ، میرے سفر کو شروع سے آخر تک قبولیت، برکت اور رحمت والا بنا دے، سب کچھ میں بہترین طریقے سے ادا کر سکوں۔ کیا یہ اچھا ہو کہ آپ جانے سے پہلے قرآن کا ترجمہ سیکھ لیں؟ اس سے آپ کی نمازوں کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر کسی اچھی کتاب مثلا رحیق المختوم کا مطالعہ کر کے جائیے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے کہ آپ سفر پر جا رہے ہیں، اور سفر کتنا ہی آرام دہ کیوں نہ ہو، آخر سفر ہوتا ہے۔ وہاں آپ کو گھر جیسا آرام کبھی نہیں مل سکتا، نہ آپ کو اس کی توقع رکھنی چاہیے۔ کچھ نہ کچھ بے آرامی ضرور ہوگی۔ ابھی سے اپنے ذہن کو اس کے لیے تیار کر لیجیے۔ شور شرابہ، واویلا، شکوہ، شکایتوں سے گریز کرنا ہوگا۔ پہلے لوگوں کے حج و عمرے کے سفر کے احوال پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ لوگ کئی ماہ یا کئی سال تک سفر میں رہتے اور بہت ہی پرمشقت سفر کرتے۔ آج کے دور کا سفر تو ان کے مقابلے میں کچھ مشکل نہیں۔ حج کے اس پورے سفر میں آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے جو آپ دوسروں سے طلب کریں، البتہ آپ کو ہر ایک کے لیے قربانی دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، میں اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا ضامن ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ مومن کو جو کوئی تکلیف یا غم یا درد پہنچتا ہے، یہاں تک کہ معمولی فکر بھی جو اسے لاحق ہوتی ہے، اس کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اچھی طرح یاد کر لیجئے کہ اس سفر سے آپ کا مقصد حج کرنا ہے، سیر و تفریح کرنا اور مادی ساز و سامان خریدنا نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی توجہ اور وقت کا بیشتر حصہ وہ چیز لے لے جو آپ کا اصل مقصد نہیں تھا۔ زیادہ وقت ذکر و تسبیح، دعا و استغفار، درود و سلام، طواف و تلاوت کرنے، دوسروں کے لیے آسانیاں کرنے، رضا الہی حاصل کرنے اور اجر و ثواب سمیٹنے کے لیے خرچ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ مشکلیں چھوٹی ہوں یا بڑی، آپ کو ذکر الہی کی طرف سے ہٹا کر اپنی مظلومیت کے احساس میں الجھا لیں۔ جب کوئی دقت محسوس ہو رہی ہو تو سوچیں، یہ واقعی اتنی بڑی ہے جتنی مجھے نظر آ رہی ہے، یا کہ مجھے شیطان دل شکستہ کرنے کے لیے اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے۔ اصل چیز مشکلات نہیں، مشکلات کا احساس ہے۔ جو یہ سمجھ لے کہ دکھ تکلیف نے تو مجھے ہر صورت نفع ہی دینا ہے، اسے تکلیف کم محسوس ہوگی۔ یاد رہے، حج کا سفر
آپ کی زندگی کی وہ بہار ہے جو شاید پھر کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ جتنے پھول چنے جا سکتے ہوں چن کر اپنا دامن بھر لیجئے۔ باقی کاموں کے لیے تو ساری زندگی پڑی ہے۔ اگر آپ نے اپنے سفر سے پہلے اپنے ذہن میں ان باتوں کو اچھی طرح بٹھا لیا تو انشاءاللہ آپ کی راہیں اللہ کی مہربانی سے بہت آسان ہو جائیں گی۔ لہٰذا اس سفر کی مناسب روحانی اور جسمانی پلاننگ بہت ضروری ہے، ورنہ ایک بیمار جسم یا پریشان حال ذہن کے ساتھ آپ اس مقدس فریضے کو اچھی طرح ادا نہیں کر سکیں گے۔ کچھ صورتیں یا 30واں پارہ ترجمے سے حفظ کر لیں تاکہ وہاں نمازیں اچھی طرح ادا کر سکیں۔ نماز کی ادائیگی کو جانے سے پہلے درست کر لیجئے اور کوشش کریں کہ نماز کا ترجمہ بھی جانے سے پہلے آپ یاد کر کے جائیں۔ کھانے میں ہلدی اور اعتدال سے کھائیے، ورنہ اتنا مقدس سفر مرغن کھانوں کی زیادتی کی وجہ سے مشکل نہ ہو جائے۔ اللہ حافظ۔